حسین وادیاں اور پرامن ماحول، پیارا پاکستان، کھیلوں کے ساتھ سیاحت کے لیے بھی سازگار، پاکستان میں امن کا بول بالا، قربانیوں کے ثمرات ملنے لگے۔ برطانیہ نے بھی پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا، اپنے شہریوں کو پاکستان میں سفر کی اجازت دے دی۔ نئی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں بشمول کیلاش اور بمبوریت تک کا سفر پرامن ہے، شہری بذریعہ سڑک جا سکتے ہیں۔ کرکٹ کے فین بڑے ہیں، ان سب کے چین اڑے ہیں۔ پاک بنگلہ دیش سیریز، ہر جانب خوشیاں، لاہور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ زندہ دلانے لاہور، کرکٹ کے بڑے دل دادا، بچے ہوں یا بڑے، سب کے سب کرکٹ فیور میں مبتلا۔ فینز سج دھج کر اسٹیڈیم پہنچے، کوئی قومی پرچم ساتھ لایا، کسی نے چہرے پر قومی رنگ سجایا۔ فینز نے اپنی ٹیم کو خوب سپورٹ کیا۔ چین میں پھیلتے خطرناک وائرس کی ووہان میں پھنسے پاکستانی طلبہ اور شہری بھی کورونا وائرس کے باعث شدید پریشان ہیں۔ ہم ٹرائی کرتے رہے ہیں ایمبیسی کو کانٹیکٹ کرنے کی، لیکن ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ کچن آئٹم کی سپلائز کی یا ڈومیسٹک سپلائز وہ بالکل آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی۔ اپنے وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ وہ ایمبیسی سے رابطہ کریں، جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کروائی جائیں۔ کرونا وائرس کا شکار چین کے شہر ووہان میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ متعدد طلباء اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ آج نیوز بنا چین میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز، ووہان میں پھنسے وقار خان کی بنی گالہ میں موجود ان کی والدہ سے بات کرا دی۔ چین میں پھنسے دیگر افراد کی بھی آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم مدد کریں، پاکستانی طلباء کی پکار۔ چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ سے رابطے میں ہیں، کرونا وائرس کی صورتحال پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہاتھ کھڑے کر لیے، کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی تشخیص کی سہولت ہی موجود نہیں۔ مشتبہ کیسز کی تشخیص کے لیے چین، ہانگ کانگ اور ہالینڈ میں قائم 3 لیبارٹریز سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سرگرم، عبدالقدوس بزنجو نے تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ کہا وزیر اعلیٰ نے میرے خلاف غیر مہذب الفاظ استعمال کیے۔ بحیثیت اسپیکر اور عوامی نمائندہ میرا استحقاق مجروح ہوا۔ صوبائی حکومت پر تنقید، کہا اس سے بدتر حکومت کبھی نہیں دیکھی۔ پارٹی میں رہتے ہوئے تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو اپوزیشن کے ساتھ نیا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کا لاہور میں ایک اور اجلاس، کئی اہم امور پر غور۔ ناراض گروپ کا آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ غضنفر عباس شینا کہتے ہیں ہم اپنے حلقوں کے فنڈز کے لیے اکٹھے ہوئے، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناراض ایم کیو ایم کو منانے کے لیے حکومتی کوششیں، حکومتی وفد کی متحدہ رہنماؤں سے ایک اور ملاقات، جہانگیر ترین کے گھر پر بیٹھک لگی۔ حکومتی کمیٹی نے ایم کیو ایم کے مطالبات پر پیش رفت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹر ایلیمنٹری ایجوکیشن خیبر پختونخوا کی ملازمت سے متعلق درخواستیں زائد المیعاد ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد برہم ریمارکس دیے، سارے افسران اور بابو دانستہ تاخیر کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا والے کیسے حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، ان کا کیا علاج کروں؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پنجاب میں آٹے کا بحران اور قیمت کا تنازع ختم نہ ہو سکا، لاہور میں بیشتر چکیاں بند، کھلی چکیوں پر 68 روپے فی کلو کے حساب سے آٹے کی فروخت۔ اسلام آباد کے نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک طرف آٹے کا بحران، اس پر محکمہ خوراک سندھ کی نااہلی، سرکاری گوداموں میں پڑی کروڑوں روپے کی گندم خراب ہونے لگی۔ شہداد کوٹ میں گندم کی سینکڑوں بوریاں خراب، عوام کا لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پہلے مشرف، پھر عمران
اور اس کے بعد پیپلز پارٹی دور کی کرپشن کا ذکر ہے۔ نواز شریف کے دور میں کرپشن کو کم قرار دیا گیا۔ ٹرانسپیرنسی کی ایسی رپورٹ کو کون مانے گا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بازگشت ایوان میں بھی سنائی دی۔ سینٹ میں سراج الحق نے کہا رپورٹ سے ملکی تشخص بری طرح متاثر ہوا، اب IMF بھی پاکستان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ راجہ پرویز اشرف کی بھی تنقید، کہا عمران خان کا ایک بھی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوا۔ اعتزاز احسن کا بھی اظہار افسوس، بولے یہ ایسی حکومت ہے جس کا منشور کرپشن کا خاتمہ تھا۔ دنیا بھی کہہ رہی ہے پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، اخباروں میں بھی چھپ رہا ہے کہ کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کی آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ سے گفتگو، کہا حکومت سے اتحادی بھی ناراض ہے، ان کا جانا ٹھہر گیا۔ یہ بھی کہا کہ قوم کو شہباز شریف کی ضرورت ہے، انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ IG سندھ کے تبادلے اور تعیناتی کا حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ سندھ حکومت کے تجویز کردہ 5 ناموں کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال۔ وزیر اعظم آفس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے درمیان IG کے معاملے پر مشاورت۔ سندھ کو وہ IG چاہیے جو امن قائم رکھ سکے۔ IG سندھ نااہل ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی خیرپور میں میڈیا سے گفتگو، بولے وفاقی حکومت کی کارکردگی کا سب کو پتہ چل گیا، اب تو PTI کے سپورٹر بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ مراد علی شاہ شاہانہ پروٹوکول میں خیرپور پہنچے، 20 گاڑیوں کا قافلہ ساتھ چلتا رہا۔ لاڑکانہ میں پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ، سربراہ مصطفیٰ کمال کا دبنگ خطاب، واضح کر دیا جب تک ہوں سندھ کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، سندھ میرا ہے اور پاکستان ہمارا ہے، مہاجر اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والے توبہ کریں۔ یہ بھی کہا سندھ کو تقسیم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے، مہاجروں کی تقسیم نہیں چاہتا، ہم ایک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 173 روز، اس بار بھی کشمیریوں کو نماز جمعہ سے روک دیا گیا۔ حریت رہنما میر باعث عمر فاروق کی بھارتی یوم جمہوریہ یوم احتجاج کے طور پر منانے کی اپیل۔ امریکی ریاست مشیگن میں فری کشمیر کے بل بورڈز بھی آویزاں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ریڈیو ٹیلی کام کارپوریشن ہری پور کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو NRTC میں تیار عالمی معیار کے آلات سے آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے الیکٹرانک وارفیئر اور گراؤنڈ سرویلنس لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف کی NRTC کو جدت پسندی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ملک بھر میں سردی کا راج، خیبر پختونخوا میں بلا کی ٹھنڈ، کالام میں درجہ حرارت -14 ہو گیا۔ کئی اضلاع کے میدانی علاقوں میں چند مقامات پر بارش نے سردی بڑھا دی۔ پہاڑوں پر برف باری کا امکان، مری میں پھر برف کی برسات، کراچی والے بھی ہوشیار ہو جائیں، 3 دن بعد سردی کی نئی لہر آنے کا امکان۔ حسین نظاروں کا مزہ لینا ہے تو پیسے زیادہ لگیں گے، مہنگائی نے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ مارم جبہ کی چیئر لفٹ کا ٹکٹ 400 سے بڑھا کر 600 کر دیا گیا۔ چیئر لفٹ جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے، ان کو چاہیے کہ اس کا تھوڑا ریٹ کم کرے، 600 بہت زیادہ ہے۔ الیکٹریسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جنریٹر یوز کرتے ہیں جو ہمارے لیے کاسٹلی ہے، جو کہ ہم افورڈیبل نہیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرت رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے پاکستان کے لیے آئی اچھی خبر سے۔ حسین وادیاں اور پرامن ماحول، پیارا پاکستان، کھیلوں کے ساتھ سیاحت کے لیے بھی سازگار، پاکستان میں امن کا بول بالا۔ کرونا وائرس کا شکار چین کے شہر ووہان میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ آج نیوز چین میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز بنا۔ ووہان میں موجود وقار خان کی بڑی گالہ میں موجود ان کی والدہ سے بات کرائی۔ چین میں پھیلتے خطرناک وائرس کی
वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और शहरी भी कोरोना वायरस के बायस शदीद परेशान हैं। हम ट्राई करते रहे एम्बेसी को कांटेक्ट करने की, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं हो सका। किचन आइटम की सप्लाईज थी या डोमेस्टिक सप्लाईज वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अपने वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है कि वो एम्बेसी से रब्ता करें, जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए करवाई जाएं। वुहान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा लॉकडाउन की वजह से महसूर हो गए हैं। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम फरहान और नासिर जमाल घर तक महदूद हैं। उनसे अभी तक सिफारत खाने की जानिब से रब्ता नहीं किया गया। हम ट्राई करते रहे एम्बेसी को कांटेक्ट करने की, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं हो सका। किचन आइटम की सप्लाईज थी या डोमेस्टिक सप्लाईज थी जो हमें ज़रूरत होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गई। वुहान में ही ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म वक़ार और इस्लामाबाद में मुकीम उनकी वालदा की बातचीत भी आज न्यूज़ के तवज्जुह से हुई। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी है उधर से हमने रब्ता करने की कोशिश की है, उधर से अभी तक किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। रात के हम उनको फ़ोन करते रहे लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक अमरीका, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के सिफारत खानों ने अपने शहरियों से रब्ता कर लिया है, मगर पाकिस्तानी हुक्काम अभी तक राब्ते में नहीं। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का दावा है कि पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा इलाके में फंसे पाकिस्तानियों से राबते में है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस की पाकिस्तान में तशखीस की सहूलत ही नहीं है। चीन में कोरोना वायरस का फैलाव, पाकिस्तान में भी इक़दामात होने लगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में सिफारत खाने से राब्ते में है। पाकिस्तानी तलबा की देखभाल को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस की पाकिस्तान में तशखीस की कोई सहूलत नहीं। मुश्तबा केस सामने आया तो तशखीस के लिए नमूने 3 ममालिक की लेबॉर्ट्रियों में भेजे जाएंगे।